بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلبہ کرام، آج ہم اصول الفقہ المظفر کا سبق نمبر 163 پڑھنے جا رہے ہیں، اور آج انشاءاللہ ہم بیان کریں گے اجمال میں شک کے مقامات کے حوالے سے۔ چونکہ ابتدا میں ہم نے بیان کیا تھا کہ ہماری بحث جو تقریباً 2-3 مقامات پہ ہوگی۔ پہلے ہم نے ابتدا میں بیان کیا کہ ہمارے پاس مجمل اور مبین کا معنی کیا ہے، پھر اس کے بعد ہم نے دوسری بات بیان کی، اور آج انشاءاللہ ہم بیان کرنے جا رہے ہیں تیسری بات کو۔ فرماتے ہیں کہ الثانی المواضع التی وقع الشک فیہا، دوسری بات اس بارے میں کہ وہ والے مقامات کے جہاں پر ہمیں اجمال کے بارے میں شک واقع ہوتا ہے۔ فرماتے ہیں جب ہم کلام عربی اور لغت وغیرہ کی جانب رجوع کرتے ہیں تو ہمیں 3 طرح کے الفاظ اور 3 طرح کے کلام ملتے ہیں۔ فرماتے کچھ تو ایسے ہیں کہ جن کا مبین ہونا مورد اتفاق ہے، سب کے نزدیک یہ مجمع علیہ اور مورد اتفاق ہے اس بات کے اوپر کہ یہ مبین کے طور پر استعمال ہوتے ہیں، جیسا کہ مشتقہ جو معنی تلفظ جو ہم نے ابتدا میں بیان کیا تھا۔ فرماتے ہیں کہ یہ اس کا تبیین اور اس کا مبین ہونا سب کے نزدیک مورد اتفاق ہے۔ دوسرے نمبر پر فرماتے ہیں کچھ ایسے ہمارے پاس مقامات ہیں کہ جن کا مجمل ہونا مورد اتفاق ہے، جیسا کہ ہم نے گزشتہ 6 مقامات بیان کی گزشتہ درس میں۔ فرماتے ہیں وہ سارے کے سارے اس میں آ جائیں گے، سب کا اتفاق ہے کہ اس قسم میں ہمارا کلام یا تو اگر مفرد ہے تو اس صورت میں، یا اگر جملہ ہے تو اس صورت میں کیا ہو جائے گا، کلام مجمل ہو جائے گا۔ البتہ فرماتے ہیں یہ 2 موارد ایسے ہیں کہ جہاں پہ ہمیں معلوم ہے کہ یہ مجمل ہے یا پھر مبین ہے، لیکن فرماتے ہیں کچھ ایسے مقامات ہمارے سامنے تھے کہ جہاں پر ان کا مجمل یا مبین ہونا ہمیں معلوم نہیں ہوتا بلکہ مشکوک ہوتا ہے، ہمیں پتہ نہیں ہوتا کہ آیا یہ مجمل کے طور پر استعمال ہو رہا ہے یا پھر مبین کے طور پہ استعمال ہو رہا ہے۔ یہ کافی طویل بحث ہے، انشاءاللہ اس کو ہم 3-4 حصوں میں بیان کریں گے، اور اسی پر انشاءاللہ اپنی اصول الفقہ کا اختتام کریں گے۔ فرماتے الثانی المواضع التی وقع الشک فی اجمالھا، وہ والے مقامات کے جہاں پر ہمیں اجمال کے بارے میں شک واقع ہوتا ہے۔ لکل من المجمل والمبین، فرماتے ہیں مجمل اور مبین میں سے ہر ایک کے لیے امثلۃ من الآیات والروایات، آیات میں بھی اور احادیث میں بھی ہمارے پاس کئی ایک مثالیں موجود ہیں مجمل اور مبین کے حوالے سے۔ والکلام العربی لا حصر لہا، فرماتے کلام عربی کو دیکھیں، عربی لغت کو دیکھیں آپ، یا مثال کے طور پر شعراء کے کلام کو دیکھیں یا فصیح و بلیغ الفاظ دیکھیں، ان میں فرماتے ہیں کہ اس قدر یہ مجمل مبین پائے جاتے ہیں کہ ان کو شمار ہی نہیں کیا جا سکتا۔ ولا تخفى علی العارف بالکلام، فرماتے جو کلام عربی سے آشنائی رکھتا ہے، جو عارف کلام عربی ہے، فرماتے اس پر بھی مجمل مبین مخفی نہیں ہے۔ لیکن فرماتے الا ان بعض المواضع، لیکن فرماتے کچھ مقامات ہمارے پاس ایسے آتے ہیں کہ قد وقع الشک فی کونھا مجملۃ او مبینہ، کہ جن میں ہمیں معلوم نہیں ہوتا، ہمیں شک ہوتا ہے کہ آیا اس کو ہم مجمل قرار دیں یا ہم اس کو مبین قرار دیں، اس حوالے سے ہمیں شک واقع ہوتا ہے۔ فرماتے ہیں والمتعارف عند الاصولیین، فرماتے ہیں اصولی کے نزدیک یہ متعارف ہے کہ وہ کیا ان یذکروا بعض الامثلۃ من ذالک، کہ وہ اس طرح کے مقامات کی کچھ مثالیں پیش کرتے ہیں، یعنی جو بھی مجمل و مبین کے بعض کو ترتیب دیتا ہے، اس باب کو بیان کرتا ہے، اس میں اس کی کچھ نہ کچھ مثالیں بیان کرتا ہے کہ جہاں پہ آپ کو شک ہوتا ہے کہ آیا مجمل ہے یا پھر مبین ہے۔ کیوں؟ لشحذ الذہن والتمرین، تاکہ اس کا ذہن جو ہے وہ اس کے اوپر مشق کر لے، اور اس کا ذہن جو ہے اس کے متعلق مزید وسعت اختیار کر لے، اور اس کو پتہ چلے کہ کلام عربی میں کس اعتبار سے مثالیں پائی جاتی ہیں۔ مصنف فرماتے ہیں جس طرح باقی اصولیوں کی روش ہے کہ وہ اس کو بیان کرتے ہیں وَنَحْنُ نَذْكُرُ بَعْضَهَا اتِّبَاعًا لَهُمْ، سارے کے سارے مقامات نہ صحیح، لیکن ان میں سے میں بعض مقامات کو بیان کروں گا انہی اصولیوں کی اتباع کرتے ہوئے۔ آگے فرماتے ہیں وَلَا تَخْلُو مِنْ فَائِدَةٍ، اگر آپ یہ سوچ رہے ہیں کہ اس کو بیان کرے کوئی فائدہ ہے بھی یا فائدہ نہیں ہے، فرماتے بالکل اس کا فائدہ ہے۔ وَلَا تَخْلُو مِنْ فَائِدَةٍ، یہ فائدہ سے خالی بھی نہیں ہے، البتہ کن کے لیے؟ لِلطُّلَابِ الْمُبْتَدِئِينَ، آپ جیسے طلاب کے لیے کہ جو کہ ابھی اصول الفقہ المظفر کا بھی پہلا حصہ ہی پڑھ رہے ہیں، آپ کے لیے یہ ابتدائی کتاب ہی ہے۔ فرماتے جو مبتدئین ہیں اصول فقہ کے حوالے سے اس قدر نہیں جانتے، فرماتے ان کے لیے بہت زیادہ فائدہ مند بات ثابت ہوگی۔ کلی طور پر مصنف جو ہے وہ یہاں پر 3 مقامات کو انشاءاللہ بیان کریں گے۔ آج کے درس میں انشاءاللہ پہلے مقام کو بیان کریں گے، پھر آگے انشاءاللہ ترتیب کے ساتھ ایک ایک کر کے اپنی بات کو اختتام تک لے کر جائیں گے۔ فرماتے ہیں فَمِنْهَا، ان مقامات میں سے پہلا مقام یہ ہے کہ جس کو ہم آیت سرقت کا نام دیتے ہیں، یعنی جس میں چوری کرنے والے مرد اور چوری کرنے والی عورت کا حکم بیان ہوا ہے۔ قولہ تعالی وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا، جو چوری کرنے والا مرد ہے یا چوری کرنے والی عورت ہے ان کے ہاتھوں کو کاٹ ڈالو۔ فرماتے ہیں یہ آیت مجیدہ ہمارے پاس ہے، یہ ان مقامات میں سے ایک ہے کہ جہاں پہ میں شک واقع ہوتا ہے کہ آیا مجمل ہے یا پھر یہ مبین ہے۔ فرماتے ہیں بعض علماء اس کے بارے میں فرماتے ہیں کہ
یہاں پہ جو اس آیت کے اندر کلمہ استعمال ہوا ہے فقطعوا، جو لفظ قطع استعمال ہوا ہے، فرماتے ہیں یہ قطع جو ہے وہ اجمال رکھتا ہے، اس کا معنی ہمارے اوپر واضح نہیں ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ جو لفظ قطع ہے وہ مختلف معنی میں استعمال ہوتا ہے، جیسا کہ ایک چیز کو دوسری چیز سے جدا کرنا، فصل کرنا، ایک دوسرے کو دوسری سے کیا کرنا، الگ کر دینا، ان کے درمیان ابانہ قائم کر دینا۔ فرماتے ہیں اس کو ہم کہتے ہیں قطع، یعنی ایک چیز کو دوسری چیز سے جدا کر دینا، اس کو کہتے ہیں قطع۔ فرماتے ہیں کبھی کبھار قطع کا ہمارے سامنے ایک دوسرا معنی بھی ہے، وہ کیا ہے؟ جب کسی کو زخم دیا جائے، کسی کو جرح دیا جائے، فرماتے ہیں جرح یا زخم دیا جائے، اس کو بھی ہم قطع کے معنی میں استعمال کرتے ہیں۔ اگر کسی کو زخم کیا تو کہتا ہے اس نے اس کو کاٹا، اس نے اس کو قطع کیا۔ فرماتے ہیں مختلف معنی میں استعمال ہوتا ہے، اس اعتبار سے جو ہمارے سامنے لفظ قطع آتا ہے وہ کیا ہو جاتا ہے؟ اس کا معنی مجمل ہو جاتا ہے۔ فرماتے ہیں فقد ذہب جماعت، فرماتے ہیں بعض علماء کا نظریہ ہے کہ الی ان هذه الآیہ من المجمل المتشابہ، کہ یہ آیت مجمل بھی ہے، متشابہ آیات میں سے بھی ہے، البتہ فرماتے ہیں اما من جہت لفظ القطع، یا تو یہ لفظ قطع کے اعتبار سے اس میں کیا اجمال پایا جاتا ہے، یعنی کیا مطلب؟ باعتبار انہ یطلق علی الابانۃ، فرماتے ہیں کہ اس کا ابانہ کے اوپر بھی اطلاق کیا جاتا ہے، جدائی کے اوپر، ایک چیز کو دوسری سے الگ کر دینے کے اوپر بھی اطلاق کیا جاتا ہے، ویطلق علی الجرح، اس طرح اس کو زخم دینے کے معنی پر بھی اطلاق کیا جاتا ہے، کما یقال، جیسے کہا جاتا ہے کہ لمن جرح یدہ بالسکین، کہ جس نے کیا کیا چھری کی مدد سے اپنے ہاتھ کو کیا کر لیا؟ زخمی کر لیا، اس نے اپنی مثال کے طور نفس کاٹ لی، تو آپ کیا کہتے ہیں؟ قطع، اس نے اپنے نفس کو کاٹ لیا، حالانکہ اس نے اپنے ہاتھ کو جدا نہیں کیا بلکہ اس نے کیا کیا؟ ہاتھ کی ایک نفس کو ہی اس نے کاٹا ہے، اپنے آپ کو زخم دیا ہے۔ فرماتے ہیں اس کو بھی قطع کے معنی میں استعمال کرتے ہیں، کما یقال لمن ابانہ کذالک، فرماتے اس طرح جو اپنے پورے ہاتھ کو ہی کاٹ ڈالے، فرماتے اس کے لیے بھی کہا جاتا ہے کہ اس نے کیا کر دیا؟ اپنے ہاتھ کو قطع کر دیا، یعنی جس طرح زخم دینے کو قطع کہتے ہیں ویسے ہی جدا کر دینے پر بھی قطع کا اطلاق کیا جاتا ہے۔ اس آیت میں کون سا معنی استعمال ہے؟ فرماتے اس اعتبار سے آیت کیا ہے؟ مجمل ہو جاتی ہے۔ ایک بات، دوسری بات فرماتے و امام من جہت لفظ الید، اس آیت میں جو لفظ استعمال ہوا ہے السارق والسارقۃ فاقطعوا ایدیہما، جو ایدی کا لفظ، ید کا لفظ استعمال ہوا ہے، فرماتے ہیں اس میں بھی کیا ہے؟ اجمال پایا جاتا ہے۔ کس اعتبار سے؟ باعتبار ان الجدہ تطلق علی العضو المعروف کلہ، فرماتے ہیں اس اعتبار سے کہ لفظ ید کا اطلاق کیا جاتا ہے اس عضو کے اوپر جو کہ سب کے نزدیک معروف ہے۔ جب بھی ہاتھ کی بات کی جاتی ہے تو یہی ہاتھ کی جس میں ہتھیلی بھی شامل ہے، جس میں انگلیاں بھی شامل ہیں، عام طور پر اسی کو مراد لیا جاتا ہے۔ فرماتے ہیں یا تو ید کا ایک معنی عمومی یہ والا ہے، وعلی الکف الی اصول الاصابع، فرماتے ہیں کہ انگلیوں کے سروں سے لے کر کف تک، فرماتے ہیں ہتھیلی تک جو حصہ ہے اس کے اوپر بھی اس کا اطلاق کیا جاتا ہے۔ اس طرح فرماتے ہیں وعلی العضو الی الذنب، فرماتے ہیں کلائی تک جو ہے وہ اس کے اوپر بھی کیا ہے؟ ہاتھ کا اطلاق کیا جاتا ہے، اس کو بھی ید کہا جاتا ہے۔ اسی طرح وعلی المرفق، فرماتے ہیں کوہنی تک بھی اس کے اوپر اطلاق کیا جاتا ہے۔ فیقال، مثلا فرماتے ہیں مثال کے طور پہ آپ کیا کہتے ہیں کہ تناولتو بیدی، میں نے اپنے ہاتھ سے اس کو کیا کیا؟ تناول کیا۔ فرماتے ہیں انما تناول بالکف بل بالانامل، فقط فرماتے ہیں یہاں پر اس نے پوری ہتھیلی کے ذریعے تناول نہیں کیا بلکہ فقط اپنی انگلیوں میں، جیسا کھانا کھاتے ہیں تو فقط انگلیوں کا استعمال کرتے ہیں، وہاں پہ ہتھیلیوں کا استعمال ہوتا نہیں ہے۔ فرماتے ہیں گویا کہ یہاں پہ جو لفظ ید ہے وہ انگلیوں کے اوپر بھی استعمال ہوتا ہے، ہتھیلی کے اوپر بھی استعمال ہوتا ہے، کلائی کے اوپر بھی، کوہنی کے اوپر بھی، حتیٰ کہ جو کندھا کا جوڑ ہے جہاں پہ جا کے بازو ختم ہوتا ہے اس کے اوپر بھی لفظ ید کا اطلاق ہوتا ہے۔ فرماتے ہیں اب یہاں میں معلوم نہیں کہ لفظ ید کا کون سا معنی مراد لیا گیا، اس اعتبار سے آیت کیا ہو جائے گی؟ مجمل ہو جائے گی۔ گویا کہ ہمارے سامنے آگے اجمال کی دو صورتیں، ایک ہے قطع کے حوالے سے اور دوسرا ہے ید کے حوالے سے، دونوں اعتبار سے آیت کیا ہو جائے گی؟ مجمل ہو جائے گی۔ جناب مصنف آپ کیا فرماتے ہیں؟ فرماتے ہیں والحق انہا من ناحیت لفظ القطع لیست مجملہ، فرماتے ہیں جہاں تک تعلق ہے لفظ قطع کا تو اس اعتبار سے میرے نزدیک یہ آیت مجمل نہیں ہے۔ کیوں؟ لأن المتبادر من لفظ القطع هو الابانۃ والفصل، اس لیے فرماتے ہیں کہ جو لفظ قطع ہے اسے ہمیشہ جدائی کا اور کاٹنے کا معنی اور دور کرنے کا معنی ہی استعمال ہوتا ہے۔ جب بھی کہتے ہیں قطع تو اس کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ کاٹنا۔ کاٹنے کا مطلب کیا ہوتا ہے کہ ایک چیز کو دوسری چیز سے جدا کر دینا۔ آگے فرماتے ہیں پھر جو لفظ جر کے اوپر آپ استعمال کریں زخم دینے کو، اس کو قطع کہتے ہیں۔ مصنف فرماتے ہیں نا وَإِذَا أُطْلِقَ عَلَى الْجُرْحِ، جب جرح کے اوپر زخم دینے کے اوپر اس کا اطلاق کیا جائے، فَبِاعْتِبَارِ أَنَّهُ أَبَانَ قِسْمًا مِنَ الْيَدِ، تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اس نے پورا ہاتھ نہیں کاٹا بلکہ ہاتھ کا کچھ حصہ اس نے کیا کر دیا ہے؟ قطع کر دیا، ایک دوسرے سے جدا کر دیا۔ کیوں؟ اس لیے کہ جو گوشت ہوتا ہے انسان کا، جو کھال ہوتی ہے وہ بھی ایک دوسرے کے ساتھ باہم پیوست ہوتی ہے، ایک دوسرے کے ساتھ ملی ہوتی ہے۔ اگر اس نے اس کے اوپر چھری چلا دی مثال کے طور پر اس کو زخمی کر دیا تو اس کا مطلب کیا ہے؟ اس نے گوشت کے ان اجزاء کو جو آپس میں پیوست تھے اور ملے ہوئے تھے ایک دوسرے سے اس نے اس کو جدا کر دیا ہے۔ فَتَكُونُ الْمُسَامَحَةُ فی لفظ الید عن وجود القرینہ، فرماتے پاس قرینہ موجود ہونے کی صورت میں فرماتے لفظ ید سے
کیا ہوگا؟ یہ مصاحبت شمار ہوگا۔ فرماتے قرینہ یہاں پہ کیا ہوتا ہے؟ قرینہ یہ ہوتا ہے کہ جو لفظ جر ہے چاہے اس معنی کو لے لے یا جدائی اور فصل کے معنی کو لے لے، دونوں صورتوں میں قط کا معنی ایک ہی ہے۔ فرماتے چونکہ یہ اس بات پہ قرینہ بنتا ہے، ہمارے نزدیک جو لفظ قط ہے وہ اس آیہ مجیدہ میں مجمل نہیں ہے بلکہ اس کا معنی روز روشن کی طرح واضح ہے۔ آگے فرماتے لا ان القطع استعمل فی مفہوم الجر، فرماتے ایسا نہیں کہ قط جو ہے وہ جرح کے مفہوم میں استعمال ہوتا ہے، بلکہ کیا ہے؟ فرماتے قط جو ہے وہ جر دونوں کا ایک ہی معنی ہے، چاہے قط کہہ لیں چاہے آپ جر کہہ لیں، دونوں صورتوں میں اس کا معنی وہی ہے، جدائی اور ابانہ اور فصل والا معنی جو ہم نے پہلے بیان کر دیا۔ پس فرماتے ہیں نتیجہ فیکون المراد فی المثال من الید بعضها، فرماتے پس اس مثال میں لفظیت سے ہماری مراد بعض ید ہوگا، تمام کا تمام مراد نہیں ہوگا۔ جس طرح لفظ قط سے مراد اگر ہم جر لیتے ہیں تو اس سے مراد جیسے بعض حصہ ہوتا ہے، ویسے ہی ید سے مراد اس کا بعض حصہ ہوگا۔ کما تقول، جیسا کہ آپ کہتے ہیں کہ تناولت بجدی، میں نے اپنے ہاتھ سے تناول کیا، وفی الحقیقت انما تناولت ببعض، حقیقت میں آپ نے کیا کیا ہے؟ صرف اس کے بعض حصے سے تناول کیا، پورے اس حصے کو تناول نہیں کیا۔ پس اس اعتبار سے یہاں پر لفظ ید سے اس کا بعض حصہ مراد ہوگا، سارے کا سارا حصہ مراد نہیں ہوگا۔ فرماتے قط کے اعتبار سے تمہارا معنی واضح ہے، لیکن جہاں تک تعلق ہے ید کا، فرماتے واما من ناحیت الید، جہاں تک ید کا تعلق ہے فإن ظاہر ان اللفظ لو خلع ونفسه، فرماتے اگر ہمارے پاس لفظ ہو اور ہم ہو اور اس کے اوپر کسی بھی قسم کا قرینہ موجود نہ ہو، یستفاد منہ ارادت تمام العضو المخصوص، تو اسے ہمیشہ پورے کا پورا عضو ہی مراد ہوگا، جو کہ انگلیوں کے سروں سے لے کر کندھے تک کا پورا جوڑ ہوگا۔ فرماتے پورے کا پورا جو بازو جس کو ہم کہتے ہیں وہ سارے کا سارا اس لفظیت سے مراد ہوگا، اگر کلام کے اندر کسی قسم کا قرینہ موجود نہ ہو۔ لیکن فرماتے وَلَكِنَّهُ غَيْرُ مُرَادٍ يَقِينًا فِي الْآيَةِ، لیکن فرماتے اگر آیہ مجیدہ میں دیکھیں تو اصلاً اس سے یہ معنی مراد ہی نہیں لیا جا رہا۔ فَيَتَرَدَّدُ بَيْنَ الْمَرَاتِبِ الْعَدِيدَةِ، اس لیے کہ جو لفظ ید ہے خود اس کے کئی ایک مراتب ہیں۔ فرماتے ہیں کہ انگلیوں کے سروں سے لے کر کوہنیوں تک اس کے کئی مراتب ہیں۔ انگلیوں کے سروں کو بھی ہاتھ کہا جاتا ہے، ہتھیلی کو بھی ہاتھ کہا جاتا ہے، کلائی کو بھی کہا جاتا ہے، اسی طرح کوہنی کو بھی ید کہا جاتا ہے۔ فرماتے ہیں اس لیے کہ لأنه بعد فرض عدم ارادت تمام العضو، فرماتے جب ہمارے لیے بات واضح ہو چکی ہے کہ اس آیہ مجیدہ میں تمام عضو کا ارادہ نہیں کیا گیا، لم تکن ظاہرۃ، فرماتے فقط تمام عضو کا ارادہ نہ کرنا اس بات کی دلیل نہیں ہوگی کہ لم تکن ظاہرۃ فی واحدۃ من هذه المراتب، کہ اس کا ان مراتب میں سے کسی ایک میں بھی ظہور نہیں ہوگا۔ فرماتے جب ہمارے اوپر یہ بات واضح ہو چکی ہے کہ تمام عضو کا جب ارادہ نہیں کیا گیا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ ان مراتب میں سے کسی ایک میں ظہور نہیں رکھے گا۔ بطور خاص ہم کہتے ہیں کہ اس سے مراد صرف انگلیاں ہیں، یا اس سے مراد صرف ہتھیلی ہے، یا اس سے مراد کلائی ہے یا کوہنی ہے، فرماتے نہ کسی ایک میں بھی اس کا ظہور ثابت نہیں ہوگا۔ تو کیا نتیجہ نکلا؟ فرماتے نتیجہ یہ نکلا کہ اس آیہ مجیدہ میں تردد ہے، اور آیہ مجیدہ میں اجمالی سے اعتبار سے پایا جاتا ہے کہ یہ تو ہمیں معلوم ہے کہ پورے کا پورا بازو مراد نہیں لیا گیا، لیکن جو اس کا بعض مراد لیا گیا، فرماتے اس بعض کے بھی 3-4 مراتب، ان بعض میں سے کون سا مراد لیا گیا ہے؟ فرماتے اس اعتبار سے آیت مجمل ہے، اس کو معنی کو بیان نہیں کر رہی۔ فتکون الآیت مجملۃ فی نفسها من هذه الناحیہ، فس اس اعتبار سے کیا ہو جائے گی؟ آیت مجمل ہو جائے گی۔ اگر فرماتے وان کانت مبینۃ بالاحادیث عن آل البیت علیہم السلام، فرماتے اگرچہ ہم احادیث معصومین علیہ الصلوۃ والسلام کو دیکھیں تو اس اعتبار سے اس میں اجمال نہیں پایا جاتا، اور ان احادیث میں کیا ہے؟ اسی آیہ مجیدہ کی تفسیر بیان ہوئی ہے، اور ائمہ معصومین نے بیان کیا کہ لفظ ید کا اطلاق کون سے فرد کے اوپر ہوتا ہے، کون سے مرتبے کے اوپر ہوتا ہے۔ فرماتے ہیں اگرچہ یہ احادیث کے اعتبار سے ہمارے لیے مبین، لیکن خود آیت بما ہوا آیت تمام قرائن سے قطع نظر کرتے ہوئے فرماتے اگر آیت کو ہم دیکھیں تو اس اعتبار سے ہمارے لیے مجمل ہوگی، لیکن جب ہم احادیث کو دیکھیں گے، فرماتے احادیث کو دیکھیں گے تو اس صورت میں الکاشفۃ عن ارادۃ القطع من اصول الاصابع، فرماتے کہ احادیث اس بات کو بیان کرتی ہیں کہ لفظ قط سے جو ہے وہ صرف انگلیوں کے سروں کو مراد لیا گیا ہے، نہ ہاتھ کو مراد لیا گیا ہتھیلی کو، اور نہ ہی کلائی کو مراد لیا گیا، اور نہ ہی کوہنی کو مراد لیا گیا۔ فرماتے اس اعتبار سے اگرچہ کیونکہ یہ قرینہ بن جائے گا، فرماتے ہم قرینے کی بات نہیں کر رہے، قرینہ سے ہٹ کے اگر آیت کو دیکھیں تو اس اعتبار سے آیت کیا ہو جائے گی؟ مجمل ہو جائے گی۔ خلاصہ کیا ہوا آج کے درس کا؟ جس مقام کے متعلق آپ کو علم ہو کہ یہ مبین ہے تو اس پر عمل ہوگا، جیسے مشتقہ تلفظ۔ جس مقام کے متعلق علم ہو کہ یہ مجمل ہے تو فرماتے اس کے اوپر عمل ہوگا، جیسے کہ گزشتہ 6 مقامات جو گزشتہ 10 میں بیان ہوئے تھے۔ لیکن جس مقام کے متعلق شاک ہو کہ یہ مجمل ہے اس میں اصولی کے مابین اختلاف پایا جاتا ہے۔ مصنف باقی اصولیوں کے مانند ان میں سے 3 مقامات کو یہاں پر بیان کرتے ہیں۔ پہلا مقام یہ کہ آیت سرقت، اس کے متعلق ہمارے پاس 2 طرح کے اجمال ہیں، یا تو قط کے حوالے سے اجمال پایا جاتا ہے یا پھر ید کے حوالے سے اجمال پایا جاتا ہے۔ قط کے 2 معنی، ایک ہے جدا کرنا، دوسرا ہے زخم دینا۔ مصنف کے نزدیک جو ہے قط کے اعتبار سے اجمال نہیں پایا جاتا، کیوں؟ اس لیے کہ جب بھی لفظ قط بولا جاتا ہے تو
اس کا معنی جدا کرنا کہہ لیں یا زخم دینا کہہ لیں، فرماتے ہیں دونوں کا معنی ایک ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ زخم دینا بھی حقیقت میں جدائی ہی ہوتی ہے، گوشت اور اس کھال کے جڑے ہوئے اجزاء کے دوسرے جدا کرنا مراد ہوتا ہے، لہذا قط کے اعتبار سے یہاں اجمال موجود نہیں ہے۔ البتہ فرماتے ہیں ید کے مختلف معنی ہیں، انگلیاں بھی ہیں، ہتھیلی بھی ہے، کلائی بھی ہے، کوہنی بھی ہے، حتیٰ کہ پورا بازو مراد ہے، لیکن آیہ مجیدہ سے ہمارے لیے واضح ہے کہ پورا کا پورا بازو مراد نہیں، لیکن باقی افراد انگلیاں مراد، ہتھیلی مراد، کلائی مراد ہے، کوہنی مراد ہے۔ فرماتے ہیں اس اعتبار سے کہ آیت ہو جائے گی مجمل ہو جائے گی اور کسی ایک میں ظہور ثابت نہیں ہوگا بغیر کسی قرینے کے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔